بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز محترم، میں ہوں اے انصاری۔ 9 جولائی 1982 کا یہ بیان ہے علامہ پرویز صاحب کا، محترم علامہ پرویز صاحب کا نماز سے متعلق، کہ آپ فرماتے ہیں کہ ہم نماز کے منکر نہیں ہیں۔ یہ بیان آپ سنیں اور پھر میں کچھ تبصرہ دیتا ہوں۔ یہ ہمارے ہاں میں ذکر کیا کرتا ہوں، وہ ایک فرقہ بن گیا۔ انہوں نے یہ اہل قرآن جن کو کہتے ہیں، انہوں نے یہ کچھ کہا کہ نہیں، یہ جو چیزیں امت میں چلی آ رہی ہیں 5 نمازیں جو ہیں، نہیں، یہ نہیں ہے۔ ہم نے معلوم کر دیا ہے قرآن کریم سے 3 وقت کی نمازیں۔ آپ نے بار بار جگہ جگہ محراب و ممبر سے سنا ہوگا کہ پرویزی فرقہ ہے، ایک پرویز صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں 3 نمازیں اور 9 دن کے روزے، سنا ہوگا ہر ایک جگہ۔ اور سب سے پہلے جس نے مخالفت کی تھی اس 3 نمازوں کی اہل قرآن کی، وہ پرویز تھا۔ 30 سال سے یہاں مسلسل مخالفت کر رہا ہوں ان کی، اہل قرآن کی پھیلائی ہوئی گمراہیاں۔ مضمون ہی نہیں، میرا پیمفلٹ ہے، ہزاروں کی تعداد میں اس ملک کے اندر تقسیم ہوا ہے، جس میں کہا ہوا ہے کہ یہ کوئی حق حاصل نہیں ہے ان لوگوں کو کہ امت کے ایک متواتر مسلک کے خلاف اٹھ کے یہ کہیں کہ نہیں صاحب یہ 5 نہیں 3 ہے۔ میں نے ان 3 کی مخالفت اس طرح سے کی ہوئی ہے، اور کہا یہ رہا ہے کہ اس سے ایک فرقہ نیا پیدا کر دو، چنانچہ وہ فرقہ پیدا ہو گیا۔ وہ ایک چھوٹی سی مسجد لیے ہوئے کہیں سمنا آباد میں، وہ وہاں بیٹھے ہوئے، وہ چند آدمی ہیں، وہ اس بات کو لیے ہوئے ہیں کہ ہاں صاحب 3 نمازیں ہم نے قرآن سے موجود کر لی، اور کچھ زکوٰۃ کا بھی اسی طرح سے وہ کہتے ہیں کہ یہ سب چیزیں ہم نے قرآن سے معلوم کر لی، امت کو تو معلوم نہیں۔ تو وہ چند آدمی ایک لے کے وہ 3 نمازیں پڑھنے والے جو ہیں وہاں وہ لین کو بیٹھ گئے، ایک الگ فرقہ بنا کے بیٹھ گئے۔ پہلے ہی کم نہیں تھے، ایک اور کا اضافہ ہو گیا۔ اب ان میں بھی جو اہل قرآن ہیں جو کہتے ہیں ہم نے قرآن سے یہ ثابت کیا، سب سے پہلے اہل قرآن ان کے مولانا عبداللہ چکڑالوی تھے، جو بانی تھے اس تصور کے کہ یہ چیزیں قرآن میں ہیں۔ انہوں نے قرآن سے 5 نمازیں ثابت کی۔ یہ دوسرے اٹھے، یہ 3 والے ہو گئے۔ انہی میں کہ اہل قرآن میں سے ایک مولوی تھے گجرانوالے، انہوں نے کہا نہیں 2 ہیں۔ ایک اور ان میں سے اٹھے، غالباً وہ سیالکوٹ تھے، تو انہوں نے کہا 1 ہی نماز ہے۔ میں نے کہا شکر ہے کہ اور نہیں کوئی اٹھا، نہیں تو وہ کہتا ہے ہی کوئی نہیں نماز۔ یعنی ایک تو آگے ایویں ہونا سی نا۔ یعنی دعویٰ ان میں سے ہر ایک کا یہ ہے کہ ہم قرآن سے نماز کے اوقات ثابت کر رہے ہیں، 5 3 2 1 قرآن سے ثابت ہو رہا۔ اور میں نے کہا خدا کے لیے اس کو تو رہنے دو محسوس۔ اپنا خیال جو ہو کہ میرے خیال میں یہ ہے تو وہ تمہارا خیال ہے، اور اگر یہ تم کہو کہ صاحب قرآن سے 5 بھی ثابت ہیں، قرآن سے 3 بھی ثابت ہیں، قرآن سے 2 بھی ثابت ہیں، قرآن سے 1 بھی ثابت ہے، تو اچھا قرآن ہے۔ قرآن تو یہ کہتا ہے کہ میرے من جانب اللہ ہونے کی دلیل یہ ہے کہ اس میں کوئی اختلافی بات نہیں ہے، اور اختلاف بھی اتنے بڑے اہم معاملے میں، نماز کے اوقات میں، اور ان میں اتنا اختلاف ایک ہی دور کے اندر اہل قرآن دعویٰ کرنے والے کہ ہم قرآن سے یہ ثابت کر رہے ہیں، اور قرآن سے وہ وقت ثابت نہیں کر سکتے کہ کتنے ہیں۔ اور میں نے کہا خدا کے لیے اس کو تو معاف کر دو، بخش دو، اپنے آپ پہ رکھو کہ ہمارا خیال یہ ہے، اور باتیں کہتے ہیں قرآن سے یہ ثابت ہے صاحب۔ تو میں نے عزیزان من ان کی مخالفت کی، ان مولوی صاحبان نے ان میں سے ان کی کوئی مخالفت کبھی نہیں کی۔ جب بھی یہ کہیں گے 3 نمازیں، کہیں گے پرویز صاحب 3 نمازیں کہتا صاحب۔ دیانت ہی اٹھ گئی اس دور کے اندر صاحب۔ اور تو اور بیٹھا ہوا ہے پرویز، تحریریں اس کی موجود ہیں، 30 سال سے ان کی مخالفت کر رہا ہے 3 نمازیں کہنے والوں کی۔ کبھی نہیں کہتے کہ یہ وہ لوگ ہیں، وہ سمنا بعد میں بیٹھے ہوئے اہل قرآن جو 3 نمازیں کہتے ہیں یہ پرویزی فرقہ ہے، وہ 3 نمازیں کہتے ہیں سر۔ علامہ صاحب یہ واضح کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ بھی ہم پر یہ جھوٹا الزام ہے کہ ہم جو ہے نمازوں کے منکر ہیں، اور خصوصی طور پر جو یہ الزام لگایا جاتا ہے 3 نمازوں کا، ہم نے ایسا نہیں کہا، یہ تو سمنا آباد والے برابر قرآن والے جو ہیں وہ کہتے ہیں، اور ہم تو انہی نمازوں کے قائل ہیں۔ ہم تو اپنے احباب کو بھی یہ بتاتے ہیں کہ بھئی اس میں کسی قسم کا کوئی اختلاف مت کرو، یہ جو ہے یہ امت سے متواتر چلتا چلا آ رہا ہے،
ہر طرح سے ثابت ہے یہ، لہٰذا اس میں کسی کو حق حاصل نہیں اختلاف کرنے کا۔ اور علامہ صاحب کہتے ہیں کہ ہم خود بھی، مجھے اللہ توفیق دیتا ہے تو میں یہی نمازیں پڑھتا ہوں، 5 نمازیں۔ یہ ان کا خلاصہ ہے، آپ جیسا کہ آپ نے سنا۔ اب میں کچھ عرض کروں گا۔ محترم پرویز صاحب میرے بھی استاد ہیں، میرے بھی استاد ہیں، میں فخر کرتا ہوں کہ ان سے میں نے کچھ سیکھا، لیکن اس کے باوجود حق اور سچ کی راہ میں کوئی حائل نہیں ہوتا۔ حق اور سچ کی راہ میں کوئی حائل نہیں ہوتا، چھوٹا ہو بڑا ہو، باپ ہو دادا ہو تایا ہو، کوئی بھی کیوں نہ ہو، حق اور سچ جو ہے بیان کرنا پڑے گا۔ اور حقیقت یہ ہے کہ بہت سی غلطیاں ہوئیں پرویز صاحب سے، بہت بڑی بڑی غلطیاں، جس میں سے ایک بہت بڑی غلطی یہ بھی ہے۔ آپ یہ قرآن سے کہاں ثابت ہے جو کہتے ہیں ثابت ہے، ہوتا چلا آ رہا ہے، امت سے متفق علیہ ہے، یہ کہاں ثابت ہے؟ میں پوچھتا ہوں، چلیں بتائیں، کوئی بتائے کہاں ثابت ہے؟ پورے قرآن کریم کے اندر شروع سے لے کر آخر تک پڑھ جائیے، اس میں اس نماز کا کچھ بھی حصہ نہیں ہے، اس نماز کا A to Z کچھ بھی نہیں ہے، ٹوٹل یہ نماز جو ہے اس کو قرآن اس کو جانتا ہی نہیں ہے، قرآن اس نماز سے ناآشنا ہے بالکل۔ اس کے شروع سے لے کر شروع میں تکبیر تحریمہ، اللہ اکبر اللہ اکبر، پورا قرآن کریم میں لفظ ہی نہیں ہے۔ قرآن جو ہے لفظ اللہ اکبر سے ناآشنا ہے، واقف ہی نہیں ہے، پورے قرآن میں کہیں نہیں ہے۔ اس کے باوجود پورے اسلامی دنیا میں چھایا ہوا ہے یہ لفظ کہاں سے آ گیا؟ پھر اس کے بعد تکبیر تحریمہ پہ جو ہاتھ اٹھاتے ہیں، پھر ہاتھ باندھنا، سینے پہ ہاتھ باندھنا، رکوع کرنا، رکوع سے کھڑا ہونا، اس کے جسے قومہ کہتے ہیں، اس کے بعد پھر سجدہ کرنا، سجدے کے بعد دوسرا سجدہ کرنا، درمیان میں بیچ میں جو ہے قاعدہ کہلاتا ہے۔ اس کے بعد پھر یعنی انگلی اٹھانا، بیٹھ کر تشہد کے اندر بیٹھنا، انگلی اٹھانا، رفع سبابہ جس کو کہتے ہیں، اور اس کے بعد سلام پھیرنا، اور تورک جو پاؤں ٹکا کر ایک طرف سے اس طرح سے بیٹھتے ہیں، تورک کہلاتا ہے۔ وہ کچھ بھی تو نہیں ہے قرآن میں، کچھ بھی نہیں ہے، اس پوری فارمیشن میں سے کچھ بھی نہیں ہے، اور اندر جو کچھ پڑھتے ہیں وہ بھی کچھ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر کہاں سے آ گئی، کیسے ثابت ہو گئی ہے، کیسے ثابت ہو گئی؟ اچھا پھر یہ کہ ثابت بھی نہیں ہے اور پھر دین کا حصہ بھی ہے، یہ بھی آپ دیکھیں، ثابت بھی نہیں ہے، چلو ثابت نہیں ہے، آپ یہ کہیں، دوسرے لوگ یہ کہیں کہ بھئی ہم اس کو دین سمجھ کے تو نہیں کرتے ہیں، ہم اس کو دین سمجھ کے نہیں کرتے، دنیاوی رسم سمجھ کے کرتے ہیں، چلیں پھر ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، کرتے رہیں، لیکن جب اس کو دین کا حصہ کہا جائے گا پھر تو دین سے ثابت ہونا لازم ہے۔ کہاں ثابت ہے یہ؟ اب دیکھیں، قرآن کہتا ہے کہ ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ، 42 کی 21 کہتا ہے کہ لوگوں نے شریک بنا رکھے ہیں اللہ تعالیٰ کے، شریک، ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین، جو ان کو دین کی شریعت بنا کر دیتے رہتے، ایسا کرو ایسا کرو ایسا کرو، ایسا رکوع کرنا ہے، ایسا سجدہ کرنا ہے، ایسے ہاتھ باندھنے ہیں، ایسے انگلی اٹھانی ہے، یہ ساری شریعت سازی نہیں ہے تو کیا ہے یہ کس نے کر کے دی ہے؟ قرآن تو منع کر رہا ہے، شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ، جس کے اللہ نے اجازت نہیں دی تھی، 42 کی 21، تو پھر کہاں سے آ گیا یہ؟ دوسری جگہ کہتا ہے خبردار، اللہ کا لفظ آتا ہے خبردار، وارن کرنے کے لیے، وارننگ دے رہا ہے، اللہ للہ الدین الخالص، اللہ خبردار، دین تو خالص اللہ کا ہے، 39/3 سورہ زمر کی آیت نمبر 3۔ بتائیے جناب، یہ پھر کیسے ملا لیا آپ نے دین میں؟ دین کا حصہ کیسے بنا لیا جو ثابت ہی نہیں ہے؟ ٹوٹل کچھ بھی ثابت نہیں ہے سرے سے۔ اور پھر قرآن ہمیں گائیڈ کرتا ہے کہ تم یہ تلبیس مت کرو، تلبیس، حق اور باطل کو ملا جلا کے پیش کرنا، بات کو کلیئر نہ کرنا، حق و باطل کو ملا جلا کے پیش کرنا، اور حق کو چھپا جانا، یوں کر کے حق کو چھپا جانا۔ کہتا ہے لا تلبسوا الحق بالباطل وتکتموا الحق وانتم تعلمون، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 42 کہتا ہے خبردار، لا تلبسوا الحق، حق کو باطل کے ساتھ مت ملاؤ، دونوں کو خلط ملت کر کے پیش مت کرو، یہ بتاؤ کہ یہ دین نہیں ہے،
یہ بتاؤ کہ ملاوٹ ہے، یہ کیوں نہیں بتایا آپ نے؟ اب تک تم الحق، اور حق کو چھپاؤ بھی مت، نہ چھپاؤ نہ خلط ملط کرو، کلیئر کر کے بات کرو بالکل. وانتم تعلمون، اس صورت میں، اس حالت میں کہ تم جانتے بھی ہو، حق اور سچ کو تم جانتے ہو اور جان بوجھ کر چھپا رہے ہو، محض اس وجہ سے کہ لوگ کیا کہیں گے. یہ کیا حق کا حق پیش کرنا ہوا؟ پوری دنیا نہ مانے آپ کی بات، پوری دنیا میری بات نہ مانے، نہ مانے، نہیں مانتی تو نہ مانے. آپ نے وہ کام نہیں کرنا کہ حق اور باطل کو ملاؤ اور حق کو چھپاؤ. آپ نے کلیئر کٹ پیش کرنا ہے. مانتا ہے مانے، نہیں مانتا نہ مانے. تو ہماری ذمہ داری ہے کیا ٹھیکے داری ہے؟ ہم نے اپنی جماعت کو بڑھاوا دینا ہے، پارٹی بنانی ہے، مضبوط کرنی ہے؟ نہ، سختی سے منع کیا اللہ تعالیٰ نے 2/42 کے اندر سورہ بقرہ میں. آپ کہتے ہیں کہ یہ ثابت ہے، امت سے تواتر سے چلتا چلا آ رہا ہے، کوئی اس میں اختلاف نہ کرے. اسے اختلاف کرنا تھوڑی کہتے ہیں، اس کو تو بات کو کلیئر کرنا کہتے ہیں. اختلافات تو حق کو چھپانے سے پیدا ہوتے ہیں، حق بتانے سے تھوڑے ہوتے ہیں اختلافات پیدا. یہ پوری دنیا آج کیا کر رہی ہے؟ مختلف ٹولوں میں بٹی ہوئی ہے. 2 بڑے بڑے فرقے بن چکے، شیعہ سنی، مٹنے کا نام نہیں لیتے. سنیوں کے 4 بڑے بڑے فرقے اور بے شمار فرقے. یہ حق کو چھپانے کی وجہ سے تو ہوا. یہ حق کو چھپاتے رہے، پردہ ڈالتے رہے اس کے اوپر. نہیں جناب، ایسے نہیں چلے گا. یہ پوری نماز کا کچھ بھی نہیں ہے، قرآن سے کچھ بھی ثابت نہیں کر سکتے. ایون حدیث سے بھی ثابت نہیں کر سکتے. کوئی مائی کا لال آ جائے، وہ اس یہ پورا فارمیشن جو ہے تمہارا، یہ 2 رکعت پڑھ کے دکھا دے کہ حضور نے ایسے پڑھ کے بتائی ہے، شروع سے لے کر آخر تک، تکبیر اولیٰ سے لے کر سلام پھیرنے تک، کہ 2 رکعت آپ نے پڑھ کے بتائی ہے، فلاں حدیث میں لکھا ہوا ہے. ٹوٹل جال سازی کی گئی ہے. ادھر کا ہاتھ، ادھر کی ٹانگ، ادھر کا سر چپکایا، ادھر کا دھڑ چپکایا، یہ کام کیا ہوا ہے. پوری کسی ایک حدیث میں شروع سے لے کر آخر تک، میں اس کے اندر کے ورد و وظائف آپ مجھے دکھا دیں کہاں. اگر حضور نے پڑھ کے بتائی ہوتی، سکھائی ہوتی، تو کم از کم 2 رکعت تو سکھائی ہوتی نا مکمل، کہ دیکھو یہ حضور نے سکھائی. یہ کہاں ہے؟ پاگل بنا رکھا ہے قوم کو 1200 سال سے. لیکن ہم ایسا ہونا نہیں دیں گے جناب، بھلے کوئی بھی بیچ میں آڑے آ جائے. وسلام.